پھر اس پیغمبر کو اتنا معلوم کہ میں اگر کلہاڑی کو رستہ لگا دوں، میں اگر درختوں کو کہوں کہ ادھر آ جاؤ وہ آئیں گے. جب اس پیغمبر کو سب کچھ معلوم ہے، اس بات کا علم ہے اس پیغمبر کو کہ یہ ہوگا، میں چاند کو انگلی دکھاؤں گا تو 2 ٹکڑے ہو جائیں، یہ معلومات ہے، اس کے باوجود پیغمبر کائنات سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گھر میں فاقے ہو رہے ہیں. اور حضرت خدیجہ کی مشہور روایت ہے، فرمایا کہ ہمارے ہاں کئی دن تک فاقہ ہوتا تھا، اور ہم بچیوں کو، اپنی بیٹیوں کو پیاز کاٹ کے کھلا دیتے تھے کہ پیاز کی خاصیت ہے وہ بھوک کو مار دیتی ہے، تو ہم یہ کھلا دیتے تھے تاکہ بچے یہ کھا کے سو جائیں، بھوک مر جائے گی. یہ فاقوں کا عالم. اس فاقے کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے روایات میں اٹھا کے دیکھ لیجئے، کہیں آپ کے ہاتھ اس لیے نہیں اٹھے کہ اے اللہ میرے گھر میں فقر و فاقہ ختم ہو جائے، میری بچیوں کا رزق کشادہ فرما دے، میرا رزق کشادہ. یہ دعائیں نہیں ہیں، میرا نہیں ہے، کہیں میری ذات کا نہیں. امت 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 میری ذات کا نہیں ہے. کیوں کہ کبھی یہ نہ ہو کہ پیغمبر نے اپنی ذات کے لیے اللہ سے مطالبے شروع کیے، اپنی ذات کے لیے. لیکن یہ موقع ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اے اللہ رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما، رمضان تک پہنچا دے. یہ کیا تھا؟ رمضان کی اہمیت اور برکت کو بتانے کے لیے کہ رمضان کا مہینہ معمولی نہیں ہے. اگر یہ کسی کو مل رہا ہے نا تو یہ سمجھ لو کہ اللہ کی رحمت اسی ملنے پہ متوجہ ہو گئی ہے، اللہ کی رحمت متوجہ ہو گئی.